اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کہوں کیا آرزوئے بے دلی مجھ کو کہاں تک ہے، میرے بازار کی رونق ہی سودائے زیاں تک ہے۔ وہ مہکش ہوں فروغ میں سے خود گلزار بن جاؤں، ہوائے گل فراق ساقیے نامہرباں تک ہے۔ چمن افروز ہے صیاد میری خوشنوائی تک، رہی بجلی کی بے تابی سو میرے آشیاں تک ہے۔ وہ مشت خاک ہوں فیض پریشانی سے صحرا ہوں، نہ پوچھو میری وسعت کی زمین سے آسماں تک ہے۔ جرس ہوں نالہ خوابیدہ ہے میرے ہر رگ و پے میں، یہ خاموشی میری وقت رحیل کاررواں تک ہے۔ سکون دل سے سامان کشود کار پیدا کر کہ عقدہ خاطر گرداب کا آب رواں تک ہے۔ چمنزار محبت میں خاموشی موت ہے بلبل، یہاں کی زندگی پابندی رسم فغاں تک ہے۔ جوانی ہے تو ذوق دید بھی لطف تمنا بھی، ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے۔ زمانے بھر میں رسوا ہوں مگر اے وائے نادانی، سمجھتا ہوں کہ میرا عشق میرے رازداں تک ہے۔ معنی: آرزوئے بے دلی، دل دینے کا شوق، زیاں، نقصان۔ مطلب: میرے لیے اس امر کا انکشاف ناممکنات میں سے ہے کہ میرے دل میں مبتلا عشق ہونے کی کتنی آرزو ہے۔ یوں بھی یہ حقیقت ہے کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ خسارے کا سودا ہی کیا ہے۔ یہ خسارہ خواہ عشق میں ہو خواہ عام معاملات میں، بہرحال یہ خسارہ ہی میری تقدیر کا بنیادی عنصر ہے۔ 2. میں تو اس نوع کا شراب نوش ہوں کہ جس کا چہرہ نشے کی زیادتی کے سبب خود مانند گلاب سرخ ہو جاتا ہے۔ میرا نامہرباں ساقی جب شراب پلا کر مجھے مدہوش کر دیتا ہے تو میں خود اپنی ذات میں اس قدر محو ہو جاتا ہوں کہ مجھے پھولوں اور گلزار کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ 3. معنی: چمن افروز، باغ کو رونق دینے والا۔ مطلب: زیر تشریح شعر میں اقبال ان آلام و مصائب کی نشاندہی کرتے ہیں جن سے انسان دوچار رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چمن میں خوش الحانی سے نغمے گاتا رہوں گا، صیاد میری طاق میں رہے گا اور پھر موقع ملتے ہی مجھے پابند قفس کر دے گا۔ اسی طرح بجلی بھی اسی وقت تک بے تاب و مضطرب رہے گی جب تک کہ وہ میرا آشیانہ جلا کر خاک نہ کر دے۔ 4. میں ایک ایسی مشت خاک کی مانند ہوں کہ منتشر ہو جاؤں تو صحرا بن جاؤں، اور جہاں تک میری وسعت کا سوال ہے تو یوں سمجھ لو کہ زمین سے آسمان تک احاطہ کیے ہوئے ہوں، اور اس شعر میں انسان کی جملہ صلاحیتوں کی ایک طرح سے نشاندہی کی گئی ہے۔ 5. معنی: رحیل، کوچ۔ مطلب: میں قافلے کی ایک ایسی گھنٹی کی مانند ہوں جس کی نس نس میں ایک خاموش فریاد چھپی ہوئی ہے، اس لیے کہ ابھی میرا قافلہ یعنی کہ قوم منتشر اور افتراق کا شکار ہے، تو مجھے بھی خاموشی اختیار کرنا پڑ رہی ہے۔ جو ہی میرا قافلہ منظم ہو کر اپنی منزل کی جانب گامزن ہوا، میں بھی متحرک ہو جاؤں گا۔ 6. معنی: کشود کار، مطلب حاصل کرنا۔ مطلب: اقبال اس شعر میں اہل قافلہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تم مسائل سے عہدہ برآمد ہو کر اپنے لیے سہولتیں اور آسانیاں فراہم کرنے کے خواہاں ہو تو اس امر کی ضرورت ہے کہ اطمینان قلب حاصل کر لو کہ پانی میں گرداب یعنی بھنور اسی وقت تک پڑتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ رواں دواں رہتا ہے، اور جو ہی اس کی روانی ختم ہوتی ہے اور وہ ایک مقام پر ٹھہر گیا تو بھنور پڑنا بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مشکلات بھی انسانی زندگی میں اس وقت تک برقرار رہتی ہیں جب تک وہ منتشر ہو، لہٰذا سکون قلب کے حصول کی خاطر یہ امر ناگزیر ہے
کہ انتشار اور افتراق کا خاتمہ کیا جائے۔ 7 اس شعر میں کہا گیا ہے کہ عشق و محبت میں خاموشی موت کی مترادف ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے تو پھر نالہ و فریاد بھی ناگزیر ہے کہ یہی عشق و محبت کی بنیادی رسم ہے۔ 8 انسان جب تک عالم شباب کا حامل ہوتا ہے تو محبوب کے دیکھنے کا لطف اور اس کے حصول کی تمنا بھی برقرار رہتی ہے، اور جب شباب ہی رخصت ہو جائے تو اس نوع کی جذبے فطری طور پر دم توڑ دیتے ہیں۔ 9 غزل کی آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ میں دنیا بھر میں بدنام اور رسوا ہو چکا ہوں، تاہم یہ احمقانہ سوچ میرے ذہن پر حاوی ہے کہ میرے عشق کی داستان محض میرے رازداں کے سوا اور کسی کو بھی معلوم نہیں، جبکہ اس کا انکشاف سارے زمانے پر ہو چکا ہے۔